عامر صاحب، میرے انٹرو کے بعد شاید ہی کسی سوال کی گنجائش بچتی ہو. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اچھی خبر کا اتنا انتظار کیا کہ ہم نے الیکشن بھی کرا دیا. وہ اچھی خبر نہ آئی. جو آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے. جو آپ نے منظر کشی کی ہے اس کے بعد میرے لیے پاس تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، مگر صورتحال یہی ہے، بڑی ہی افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ دونوں طرف سے بہت سخت پوزیشن لے لی گئی ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو وہ آیا اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جناب کسی قسم کی کوئی ڈھیل بالکل نہیں ہے، کوئی معافی تلافی نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. بہت سخت الفاظ کے اندر جو ہے ان کا ایک ریئیکشن آیا، اور اس کے بعد سے پی ٹی آئی کا اور گرینڈ الائنس کا، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آج جو وہاں پہ ان کی اپنی جو میٹنگ تھی، سیمینار تھا، اس کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں وہ بھی بہت سخت ہوئیں. بہت زیادہ. اچھا، نارملی ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. جب اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا سخت قسم کا آتا ہے تو اکثر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بیک آؤٹ کر جاتی ہیں، مگر وہاں پہ ایک ڈیفائنس کا اور بہت سخت قسم کے اتنی ہی سخت جواب آئے. انہوں نے تمام باتوں کا ون آفٹر انادر جو ہے بالکل ایک تو احاطہ کیا، جواب دیا، مگر ایک بغاوت کے شعلے نظر آئے. خاص طور پہ عمر ایوب صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ جناب عامر خان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ آئین وائن کی تو باتیں کی ہیں، مگر اوورآل جو موڈ تھا کہ ان کی طرف سے بھی وہ بھی بات چیت میں انہوں نے کہا جی ہم بھی اب بات چیت میں کوئی نہیں ہے. پہلے ان کی طرف سے بھی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا تھا، کمیٹی کے نام بھی دے دیے گئے تھے کہ یہ 3 لوگ ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تک بھی انہوں نے کہا جی پھر بات چیت ہوگی تو پھر ویسے تو وزیر اعظم سے کرنی چاہیے، چاہے بیساکھیوں والے لولے لنگڑے تو نہیں کہا انہوں نے کہ کمزور وزیر اعظم بھی ہوں تو اس طرف وہ کچھ مائل نظر آئے، مگر وہ اکیلے نہیں ہیں. اب کل ہے 9 مئی، اور جس طرح کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا میں نے کہا سخت قسم کا اس کے 7 مئی تھی جب ان کی طرف سے آیا ریئیکشن، جو ریئیکشن آیا. تو اب کل جو ہے جے یو آئی کا فار ایگزامپل جو پشاور سے وہ کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے بھی جو انٹرویو انہوں نے حامد میر کو دیا ہے وہ بھی بڑے سخت الفاظ بھی، اور انہوں نے حال ہی میں جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تقریریں کی ہیں، ایسی سخت زبان میں نے مولانا کو کبھی پہلے استعمال کرتے نہیں دیکھی. سو وہ بھی بڑے جارحانہ موڈ میں ہیں اور وہ پشاور سے کر رہے ہیں، اور ان کے بھائی صاحب نے ان سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. ساتھ میں جے یو آئی کے ساتھ یہ ساری اپوزیشن پارٹی ہے، ان کی اپنی جو ہے ڈیٹس آ رہی ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کا. ساتھ میں ان کے مل گئے ہیں کسان، ایگزیکٹلی کہ کسان جو ہے اس کی ہم روداد ہم 15-20 دن سے کر رہے ہیں، وہ مر گیا، پٹ گیا، دیوار کے ساتھ لگ گیا، تو وہ کسان بھی تیار ہے سڑکوں پہ آنے پہ. اور آج کسانوں کے ساتھ میں جماعت اسلامی آ گئی ہے. جماعت اسلامی کے نئے امیر آئے ہیں، انہوں نے دکھانا ہے کہ میں آیا ہوں تو میں فرق ڈالوں گا. تو وہ کسانوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور وہ ان کی بڑی آرگنائزڈ کیمپین ہوتی ہے. اور نعیم الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے پروو بھی کرنا ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے امیر ہیں. ساتھ میں جس طرح آپ نے ذکر کیا وکیل بھی آ گئے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی نا وکیلوں کے ساتھ بھی، حالانکہ ان کی کوئی اور مسئلہ تھا اس کو بھی اسی کو لے لیا. تو لہذا 9 مئی والے دن وہ بھی کل سڑکوں پہ لاہور پہ سارے پاکستان کے اندر جو ہے کل سارے پاکستان کے اندر ان کی بھی ہڑتال چل رہی ہے. اور آج میں وہ بیچاری دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر ہی جو گنگا رام کی نرسیں بھی نکل آئی ہیں. تو کوئی طبقہ اب رہ نہیں گیا جس کو وہ کوشش ہو رہی ہو کہ سڑکوں پہ نہ لائیں. تو ایسے موقع پہ اب یہ ہے کہ ساتھ میں اچھی بری خبریں آتی. بری خبر پھر آج ایک سنا دی گئی کہ اکانومی سب سے بڑا فیکٹر ہے نا، تو اس کے اندر کی 2 روپے اور 83 پیسے پر یونٹ جو بجلی کے بڑھا دیے گئے ہیں. اور بڑی اچھی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جناب سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم سب بڑے خوش ہوں گے. مگر سعودی انویسٹمنٹ اور کوئی فارن انویسٹمنٹ اور پاکستان کی انٹرنل انویسٹمنٹ کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک سیکورٹی چاہیے.
آگے ہی چائنیز کے ساتھ جو حملے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بڑی تشویش بڑھ گئی ہے، وہ سلو ڈاؤن کچھ چیزیں ہوئی ہیں، تو ایک سیکورٹی کا ایشو بھی ہے، اور سیکورٹی کے ساتھ جو یہ میں نے منظر نگاری کی ہے کہ سڑکوں کے اوپر لوگ ہیں، جب استحکام نہیں ہوگا تو کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے خود جو اکنامک فورم کے اندر جا کے نارملی جو وزیر اعظم جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہمارے ملک سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ مبالغہ ہے، وہاں ہم بالکل ٹھیک کر لیا ہے، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول۔ انہوں نے خود ہی اپنا گربان دکھا دیا کہ جناب جو آپ سوچ رہے ہیں ہم تو اس سے بھی بہت برے حالات ہیں، تو وہ بھی ایک عجیب چمتکار ہوا ہے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو وہ آیا اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جناب کسی قسم کی کوئی ڈھیل بالکل نہیں ہے، کوئی معافی تلافی نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، بہت سخت الفاظ کے اندر جو ہے ان کا ایک ری ایکشن آیا۔ اور اس کے بعد سے پی ٹی آئی کا اور گرینڈ الائنس کا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آج جو وہاں پہ ان کی اپنی جو میٹنگ تھی، سیمینار تھا، اس کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں وہ بھی بہت سخت ہوئی، بہت زیادہ۔ اچھا نارملی ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں ہے، جب اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا سخت قسم کا آتا ہے تو اکثر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بیک آؤٹ کر جاتی ہیں، مگر وہاں پہ ایک ڈیفائنس کا اور بہت سخت قسم کے اتنی ہی سخت جواب آئے، انہوں نے تمام باتوں کا ون آفٹر اندر جو ہے بالکل ایک تو احاطہ کیا، جواب دیا، مگر ایک بغاوت کے شعلے نظر آئے۔ خاص طور پہ عمر ایوب صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ جناب عامر خان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ آئین وائن کی تو باتیں کی ہیں، مگر اوورآل جو موڈ تھا کہ ان کی طرف سے بھی وہ بھی بات چیت میں انہوں نے کہا جی ہم بھی اب بات چیت میں کوئی نہیں ہے، پہلے ان کی طرف سے بھی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا تھا، کمیٹی کے نام بھی دے دیے گئے تھے کہ یہ 3 لوگ ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تک بھی انہوں نے کہا جی پھر بات چیت ہوگی تو پھر ویسے تو وزیر اعظم سے کرنی چاہیے، چاہے بیساکھیوں والے لولے لنگڑے تو نہیں کہا انہوں نے کہ کمزور وزیر اعظم بھی ہوں تو اس طرف وہ کچھ مائل نظر آئے، مگر وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اب کل ہے 9 مئی اور جس طرح کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا میں نے کہا سخت قسم کا اس کے 7 مئی تھی جب ان کی طرف سے آیا ریاکشن، جو ریاکشن آیا، تو اب کل جو ہے جے یو آئی کا فار ایگزامپل جو پشاور سے وہ کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے بھی جو انٹرویو انہوں نے حامد میر کو دیا ہے وہ بھی بڑے سخت الفاظ بھی، اور انہوں نے حال ہی میں جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تقریریں کی ہیں، ایسی سخت زبان میں نے مولانا کو کبھی پہلے استعمال کرتے نہیں دیکھی، سو وہ بھی بڑے جارحانہ موڈ میں ہیں اور وہ پشاور سے کر رہے ہیں، اور ان کے بھائی صاحب نے ان سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ ساتھ میں جے یو آئی کے ساتھ یہ ساری اپوزیشن پارٹی ہے، ان کی اپنی جو ہے ڈیٹس آ رہی ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کا، ساتھ میں ان کے مل گئے ہیں کسان، ایگزیکٹلی کہ کسان جو ہے اس کی امروداد ہم 15-20 دن سے کر رہے ہیں، وہ مر گیا، پٹ گیا، دیوار کے ساتھ لگ گیا، تو وہ کسان بھی تیار ہے سڑکوں پہ آنے پہ، اور آج کسانوں کے ساتھ میں جماعت اسلامی آ گئی ہے، جی جماعت اسلامی کے نئے امیر آئے ہیں، انہوں نے دکھانا ہے کہ میں آیا ہوں تو میں فرق ڈالوں گا، تو وہ کسانوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور وہ ان کی بڑی آرگنائزڈ کیمپین ہوتی ہے، اور نعیم الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے پروو بھی کرنا ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے امیر ہیں۔ ساتھ میں جس طرح آپ نے ذکر کیا وکیل بھی آ گئے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی نا، وکیلوں کے ساتھ بھی، حالانکہ ان کی کوئی اور مسئلہ تھا اس کو بھی اسی کو لے لیا، تو لہذا 9 مئی والے دن وہ بھی کل سڑکوں پہ لاہور پہ سارے پاکستان کے اندر جو ہے کل سارے پاکستان کے اندر ان کی بھی ہڑتال چل رہی ہے، اور آج میں وہ بیچاری دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر ہی جو گنگا رام کی نرسیں بھی نکل آئی ہیں، تو کوئی طبقہ اب رہ نہیں گیا جس کو وہ کوشش ہو رہی ہو کہ سڑکوں پہ نہ لائیں۔ تو ایسے موقع پہ اب یہ ہے کہ ساتھ میں اچھی بری خبریں آتی، بری خبر پھر آج ایک سنا دی گئی کہ اکانومی سب سے بڑا فیکٹر ہے نا، تو اس کے اندر کی 2 روپے اور 83 پیسے پر یونٹ جو بجلی کے بڑھا دیے گئے ہیں، اور بڑی اچھی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جناب سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم سب بڑے خوش ہوں گے، مگر سعودی انویسٹمنٹ اور کوئی فارن انویسٹمنٹ اور پاکستان کی انٹرنل انویسٹمنٹ کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک سیکورٹی چاہیے،
آگے ہی چائنیز کے ساتھ جو حملے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بڑی تشویش بڑھ گئی ہے، وہ سلو ڈاؤن کچھ چیزیں ہوئی ہیں، تو ایک سیکورٹی کا ایشو بھی ہے، اور سیکورٹی کے ساتھ جو یہ میں نے منظر نگاری کی ہے کہ سڑکوں کے اوپر لوگ ہیں، جب استحکام نہیں ہوگا تو کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا؟ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے خود جو اکنامک فورم کے اندر جا کے نارملی جو وزیر اعظم جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہمارے ملک سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ مبالغہ ہے، وہاں ہم بالکل ٹھیک کر لیا ہے، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول۔ انہوں نے خود ہی اپنا گربان دکھا دیا کہ جناب جو آپ سوچ رہے ہیں ہم تو اس سے بھی بہت برے حالات ہیں۔